السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بادشاہ، قاضی اور دیگر حکام مجاز کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور انہیں برے ہم نشینوں سے اور ان سے ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ قال اللہ تعالی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ فائدہ اس آیت کا مطلب کہ قیامت والے دن نیک لوگ کی باہمی محبت اور دوستی قائم رہے گی، کیونکہ ان کی دوستی اللہ کے لیے ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سے امام نووی رحم اللہ نے بجا طور پر استدلال فرمایا کہ حکومتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی نیک لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ وزیر، مشیر، اہلکار اور دیگر تمام مناصب کے لیے ایمان اور تقوی کی بنیاد بنایا جائے تاکہ وہ صحیح مشورہ دیں اور صحیح کام کریں، اور اگر حکمران نے برے اور خود غرض لوگوں کو اپنا ہم نشین اور عہدیدار، وزیر، مشیر وغیرہ بنا لیا تو ان کی باتوں اور ہدیوں کو قبول کرنا شروع کر دیا تو جس طرح وہ خود غلط ہیں حکمران کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے، اور قیامت والے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو کوتاہیوں اور غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد بھی جسے خلیفہ بنایا تو اس کے دو رازدار ساتھی ہوتے ہیں، ایک محرم راز اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر اسے آمادہ کرتا ہے، اور دوسرا محرم راز اسے برائی کا راستہ دیتا ہے اور اس پر اسے آمادہ کرتا ہے، اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے، بے شک۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں گویا کہ ترغیب دی گئی کہ اپنا مشیر اور محرم راز ایک ایسے افراد کو بنایا جائے جو صلاح، تقوی اور امانت دیانت میں مصروف ممتاز ہوں، تاکہ وہ حکمران کو خیر خواہانہ مشورے دیں اور شر و فساد پھیلانے والوں سے بچائیں۔ نمبر 2، حاکم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو کر چلے، کیونکہ یہی چیز اس کی عصمت کی ضامن ہے اور اسی طریقے سے ہی وہ برے لوگوں اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، بے شک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے راست باز خیر خواہ وزیر عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ بھولتا ہے تو وہ وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے، اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، اور جب بھلائی کے علاوہ کسی اور کی برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں کراتا، اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی حاکم کے پاس اگر اصحاب ایمان و تقوی موجود ہوں اور وہ ہر وقت اسے مشورے دیتا ہو اور برائی سے روکتے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اس کے برعکس اگر کسی حکمران اور وزیر، مشیر اور قرض وغیرہ کو ایسے ملیں جو خود غرض، ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوں تو اسے مشورے نہ دیں بلکہ غلط خطوط پر ڈالیں تو سمجھ لینا کہ یہ حکمران کا انجام اچھا نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کا دنیاوی انجام میں بھی اچھا نہیں ہوتا، اور آخرت میں حسن انجام تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہم محفوظانا منہم۔
جو شخص امارات و قضاء اور دیگر مناسب حکومت کا سوال یا آرزو کرے اور اس کے لیے کنایا یا اپنے آپ کو پیش کرے تو ایسے شخص کو عہدہ منصب دینا منع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کے گورنر وغیرہ ہمیں عنایت فرما دیں۔ دوسرے نے بھی ایسی ہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم حکومتی عہدوں پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود اس کا سوال کرے، نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی خواہش رکھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس حدیث سے اس باب کی تائید ہوتی ہے کہ جو امام نووی رحم اللہ نے باندھا ہے کہ کسی ایسے شخص کو عہدہ منصب نہ دیا جائے جو خود اس کا طالب ہو یا حریص ہو، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان عہدوں کو حاصل کرتے ہیں جن سے عام لوگوں کی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ حکومت کا مقصد تو عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ چند مراعات یافتہ مخصوص لوگوں کو، یہ حکومتی منصب پر فائز لوگوں کو۔ ادب و اخلاق کا بیان، حیا اور اس کی فضیلت اور اس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، انصاری اپنے جس بھائی کو سمجھا رہا تھا وہ شرم حیا کا پیکر تھا۔ ایسا شخص دنیاوی معاملات میں زیادہ تیز ترار نہیں ہوتا کیونکہ حیا انسان کو غلط کاموں، دھوکے کے فریب اور دہی اور جال سازی وغیرہ سے روکتی ہے، اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ وصف اگر فطری ہوتا ہے تو یعنی پیدائشی طور پر بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، تاہم ان کی تربیت کی جائے اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ دیا جائے تو شرم و حیا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور جو اسلام کا مطلوب بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر ہی لاتی ہے بے شک۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حیا تو سب خیر ہی خیر ہے، بخاری۔ حضرت مسلم۔ فائد نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرے کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ لاماضی و مسیتوں سے اجتناب کی وجہ سے ان اللہ بھی سرخرو رہے گا۔ اس لحاظ سے حیا میں یقیناً خیر ہی خیر ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان جس فائد سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کمی بھی پوری فرما دیتا ہے اور انسان کسی خیر سے محروم نہیں رہتا، بے شک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی قبول ایمان ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رواہ البدع، یہ یا با پر زبر اور زیر دونوں ہی جائز ہیں، 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور شبہ، شاخ اور خصلت کے معنی ہیں، اماتاتن کے معنی ہے دور کر دینا، ہٹا دینا، آزاد تکلیف وہ چیز جس کا پتھر یا کانٹا، مٹی، راکھ، گندگی وغیرہ۔ فائد، یہ حدیث باب الدلال اعلی کثرت طریق الخیر رقم 125 میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے ذکر سے یہ وضاحت مقصود ہے کہ ایمان کے درجات و مراتب اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ اور حصہ ہے، بلکہ اس کی نہایت اہم شاخ، کیونکہ نفس انسانی کے اصلاح تربیت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2، ایمان محض اقرار و تسلیم کا نام نہیں بلکہ عمل بھی ایمان کا جز ہے، جس کے بغیر ایمان کی عمارت ناتمام رہتی ہے۔ حیا بھی اعمال کے ان اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے جسے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے اثار سے پہچان لیتے۔ علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں حیا ایسا کردار کا نام ہے جو کبھی چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کو حق پہچاننے میں سرزد ہونے والی کمی کوتاہی سے روکے۔ ہم نے ابو قاسم جنید رحم اللہ سے نقل کیا کہ نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے کا نام حیا ہے، چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا کا بیان ہے، تاہم اس سے بھی معلوم ہوا کہ حیا عورت کا خاص وصف ہے، بالخصوص کنواری عورت کو شرم و حیا کا فکر ہوتی ہے۔ نمبر 2، مغربی تہذیب کی جو لعنتیں اسلامی ملکوں میں درآمد کی گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی لعنت عورت کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کرنا ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب کے لیے یہی آخری حصار ہے۔ اس کو بھی دشمن ڈھانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس فتنے سے بچ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ آیت دو شخصوں کے درمیان خفیہ بات اور پیمانے کا نام ہے جو ایک راز اور امانت ہوتا ہے۔ اس کی پاسداری اور حفاظت کا مطلب راز کی حفاظت اور اس کی پاسداری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت سے اس سے ملاپ کرے اور پھر وہ میاں بیوی کے راز کو پھیلائے، یعنی دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے، رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، یوفسی ملاپ کرتا ہے، یہ ہم بستری اور صحبت سے کنایا ہے۔ نمبر 2، ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ شب زفاف یعنی شادی کی پہلی رات کو میاں بیوی کے درمیان جو کاروائی ہوتی ہے، اسے صبح مراد اپنے دوستوں میں اور بیوی اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہے۔ اس حدیث نے واضح کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ خلوت و صحبت کی یہ کارکردگی ایک راز ہے جو صبح صرف میاں بیوی کے درمیان ہی رہنا چاہیے، کسی تیسرے آدمی کو سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے معاملے میں غور کروں گا۔ پس میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، پھر وہ مجھے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں۔ تو حضرت ابو بکر خاموش رہے، مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ پس میں ان پر عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا، میں کئی راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات مانا رکاوٹ ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا، رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس میں موضوع باب کے رازوں کی حفاظت کرنی ہے اور جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیے جائیں کے علاوہ مزید کئی فوائد ہیں۔ مثلا اہل خیر و صلاح کو اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کرنا جائز ہے، اس انتظار ہی میں
نہیں رہنا چاہیے کہ خود لڑکے والے جب تک اس کی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے لڑکی کی خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھائے رکھیں، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ یہ رواج حدیث کے خلاف ہے اور قابل اصلاح ہے۔ نمبر 2، جب اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خوشمند یا اس کے لیے کوشاں ہے، تو جب تک ان کی بات چیت جاری ہو تو درمیان میں کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ نمبر 3، جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکا یا آپ نے خود ہی ارادہ بدل دیا، تو ایسی صورت میں کوئی مسلمان دوسرا مسلمان نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں شمار نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تمام بیویاں موجود تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، ان کی چال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور ان کے ساتھ رازدانہ انداز میں باتیں کی جس سے وہ خوب روئیں۔ پس جب آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی جس سے وہ خوش ہو کر ہنس پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان اپنے راز کے لیے تمہیں خاص کیا اور پھر بھی تم روتی ہو۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میرا تم پر بحیثیت ماں کے جو حق ہے اس کے حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی؟ تو حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ ہاں اب بتلاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے مجھ سے رازدانہ گفتگو فرمائی تو آپ نے مجھے بتلایا کہ ان سے جبرائیل سال میں دو مرتبہ کا لفظ یہاں راوی کا شک ہے، صحیح صرف ایک مرتبہ، جیسے کہ دوسری روایت میں قرآن کا دور کرتے ایک دوسرے کو باری باری قرآن سناتے۔ اب کی مرتبہ رمضان میں یہ دو مرتبہ فرمایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے، پس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تیرے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں۔ بس یہ بات سن کر میں رو پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا کہ پس جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ فرمایا اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ تو میں ہنسنے لگی، جو کہ تم نے دیکھا کہ رواہ البخاری و مسلم اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی راز کی حفاظت کرنے اور اسے لوگوں سے چھپانے کا ثبات ہے۔ علاوہ ازیں غمناک بات سے بے اختیار رونے کا ذکر اور مصیبت پر صبر کرنے کی تاکید ہے۔ نیز نعمت پر عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت کا بھی بیان ہے اور قرآن مجید کے دور کرنے کا بھی بیان۔ حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بس آپ نے ہم بچوں کو سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا۔ چاچا مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی، بس جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روک لیا تھا؟ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا کام تھا؟ میں نے کہا ایک راز ہے۔ والدہ نے فرمایا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو مت بتلانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اسے ثابت میں تجھ سے ضرور بیان کرتا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر، اس کا کچھ حصہ مختصر امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی راز کی افشانہ کرنے کی تاکید ہے۔ حضرت انس کے یہ کہنے پر کہ یہ ایک راز ہے، ان کی والدہ نے اسے ظاہر کرنے پر اصرار نہیں کیا بلکہ بیٹے کے موقف کی تائید کی کرتے ہوئے انہیں راز کو چھپائے رکھنے کی
تاکید فرمائی۔ بہرحال اخلاقی تعلیمات کا بھی یہی ایک حصہ ہے کہ دوست احباب کے رازوں کو اپنے سینوں ہی میں محفوظ رکھا جائے، انہیں عام نہ کیا جائے، الا یہ کہ کسی راز کے افشا کرنے کی وہ صراحتاً اجازت دے دیں۔ نمبر 2، اچھے اخلاق پر اولاد کی حوصلہ افزائی کرنے چاہیے اور بچپن ہی سے اسے اخلاقی ضابطوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔ عہد نبھانے پر، عہد نبھانے اور وعدہ پورا کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وقال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، وقال اللہ تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وقال اللہ تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کی بابت سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس سے عہد کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ نیز فرمایا، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کیا کرو۔ اور نیز ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضگی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں۔ بے شک تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے جو ہم بولیں اس پر عمل بھی کریں، آمین۔ فائدہ ایک، عہد وہ ہے جو آپس میں انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور اسی طرح باہمی وعدے بھی علاوہ ازیں لین دین کے معاملات میں بھی اسی ذیل میں آتے ہیں۔ دوسرا عہد وہ ہے جو انسان نے اللہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے گا، جو عہد الست ہے، جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اور اس امر کا عہد بھی کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کی وہ پابندی کرے گا۔ عہد کو پورا کرنے کا حکم بھی مذکورہ تمام عہد شامل ہیں جن کو پورا کرنے کا انسان مکلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے۔ فائدہ، یہ روایت باب الامر بداء الامانہ حدیث نمبر 199 میں گزر چکی ہے۔ اس باب میں ذکر کرنے سے مقصود اس بات کی وضاحت ہے کہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اور اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی تو یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بد عہدی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھنا نفاق کہلاتا ہے۔ عہد رسالت میں منافقین کا ایک ایسا ٹولہ موجود تھا جس کی خصلتیں مذکورہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دلوں میں پہنا بغض عناد کو انسان نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ بھی نبوت کے عظیم ترین شرف فضل کے باوجود انسان ہی تھے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا تھا، لیکن اب یہ جاننے کا کوئی یقینی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ ایمان و اسلام کا اظہار کرنے والوں میں اگر کچھ لوگ منافق بھی ہیں تو وہ کون ہیں۔ اس لیے احادیث میں منافقین کی اخلاق و کردار کی روشنی میں ان کے چند واضح علامات بیان کی گئی ہیں تاکہ وہ مخلص
مسلمانوں سے ان کا امتیاز ہو سکے۔ نمبر 2، علماء نے صراحت کی ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی نفاق کا مطلب ہے کہ مسلمان منافق دل میں کفر کو چھپائے رکھے ہو اور زبان سے اس کے برعکس اسلام کا اظہار کرے، جیسے آج کل کمیونٹی اور سیکولر قسم کے لوگ مسلمان خاندانوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو لیکن منافقوں والی مذکورہ خصلتیں اس میں پائی جاتی ہوں۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت عملی نفاق میں مبتلا ہے اور منافقین کی خصلتیں ان میں عام پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے اس منافقانہ کردار اور اخلاق و عمل کو کوتاہیوں سے مسلمانوں کو دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا اور اسلام کو بے اثر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے ضرور دوں گا، اسی طرح دوں گا۔ بس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بحرین کا مال نہیں آیا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر اعلان کرایا کہ جس شخص سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد یا آپ کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ بس حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے لپ بھر کر مال دیا۔ میں نے اسے گنا تو وہ 500 تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے 2 گنا اور لے لو تاکہ 3 لپ پورے ہو جائیں۔ وہ رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر حاکزہ کی وضاحت صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اسی طرح فبسط یدیہ 3 مرات، یعنی آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، یعنی دونوں ہاتھ سے بھر کر میں تجھے 3 مرتبہ مال دوں گا۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق نے اپنی خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو پورا فرمایا اور 3 مرتبہ لپ بھر کر انہیں مال دیا، اور اردو میں دونوں ہتھیلیوں سے دینے کو لپ بھر کر دینا کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس میں وفات کے بعد فوراً ہونے والے عہد کو پورا کرنے کی تاکید ہے، گویا کہ وفات سے کیا ہوا عہد ختم نہیں ہوگا، بلکہ ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرنے کے عہد کو نبھائیں۔ اسی طرح حکومتی سطح پر کیے گئے وعدے کو پورا کرنا نئے بننے والے حکمران کی ذمہ داری ہوگی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بلائی کی جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال اللہ تعالی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی حالت نہ بدلے، یعنی اپنی حالت نہ بدلے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیز فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا کاتا ہوا سوت مضبوط کرنے، یعنی بٹنے اور درست کرنے یا محنت اٹھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہو۔ انکاسن نکسن کی جمع ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا سوت۔ قال اللہ تعالی وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پس جب ان کی مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے اور اللہ کے احکام سے اراض کیا۔ وقال اللہ تعالی فما رأوها حق رعایتها، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جیسا چاہے تھا ویسا ہی اس کو نبھا نہ سکا۔
فائدہ پہلی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنا نام نازل فرماتا ہے، یعنی اسی حکومت یا بادشاہت، مال و دولت یا عزت شرف دیتا ہے، تو وہ یہ نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ کفر اور راز کا راستہ اختیار کر کے اپنی حالت نہیں بدل لیتی۔ گویا کہ کفر اور ناشکری کی پاداش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے کر اسے اقتدار سے بہراور قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دوسری آیات میں اس ایک تمثیل کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے سود کاٹ کر خود ہی اسے تار تار کر دینا، اور اپنی ساری محنت کو خود ہی ضائع و انصاری کر لینا، ایک مدت ضائع کر لینا۔ تیسری آیات میں بطور خاص اہل ایمان کو اہل کتاب کے سے رویے سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہود و انصاری کی ایک مدت گزرنے کے بعد دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئے اور احکام الہی کو پستے ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت نافرمان ہو گئی۔ چوتھی آیات میں بھی انہی کے حوالے سے کہا گیا کہ جس ربحانیت کو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا تھا، اسے بھی وہ نہ نبھا سکے۔ مقصد ان آیتوں کے ذکر سے یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا راستہ اپنائے رکھنا چاہیے، اس سے انحراف نہایت خطرناک ہے، جیسا کہ باب کے عنوان سے بھی واضح ہے۔ اب ایک اور حدیث ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس حدیث میں یہی تاکید ہے کہ انسان جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے، اسے پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ترک صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ غیر شعوری طور پر بدی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، جو ایک خطرناک بات ہے۔ انسان کی عافیت استقلال کے ساتھ نیکی کو اپنائے رکھنے ہی میں ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ روئی کا مظاہرہ کرنا ناپسندیدہ امر ہے۔ قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وقال اللہ تعالی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، تو اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دے، یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تو تندخواہ اور سخت دل ہوتا تو یہ یقیناً تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ فائدہ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ دعوت تبلیغ کے لیے نرمی، تواضع اور اسی طرح کی دیگر اخلاقی خوبیاں بہت ضروری ہیں، ورنہ لوگ قریب ہونے کی بجائے دور ہو جائیں گے اور محبت کی بجائے نفرت کریں گے۔ ان آیات میں اخلاقی خوبیاں اختیار کرنے کی ترغیب و تاکید ہے۔ اب موضوع سے متعلق چند احادیث لازہ ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی، یعنی اس کا صدقہ کرے، پس جو یہ بھی نہ پائے تو اچھی طرح کے ذریعے سے، اچھی بات کے ذریعے سے بچے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کو دینے کے لیے کھجور یا نصف کھجور بھی نہ ہو تو اس سے اچھے انداز میں گفتگو کر لینا بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ایمان موجود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو پوری کی پوری پہلے گزر چکی ہے۔ فائدہ گویا کہ صدقہ یہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاق، قدروں اور آداب کو کتنی اہمیت دی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ رواہ المسلم۔
فائدہ معروف ہر وہ کام ہے جو شرعی لحاظ سے پسندیدہ ہے، ایسے شرعاً محسن کام کو چاہیے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا اور چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حتیٰ کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی، جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص حیثیت شاید نہ ہو، لیکن چونکہ اخلاقی اعتبار سے ایک نہایت عمدہ صفت اور باطنی محبت کے محضر ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کا مقرر اور وضاحت سے کرنا، جبکہ اس کے لیے بغیر اس کے سمجھنا ناممکن ہو تو مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے حتیٰ کہ وہ خوب سمجھ لی جاتی، اور جب کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے، رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ گفتگو اور سلام کا دہرانا مستحسن ہے، بالخصوص جبکہ ضرورت کے داعی ہو اور سامعین کے لیے 1-2 مرتبہ میں سمجھنا مشکل ہو تو 3 مرتبہ گفتگو کے عادے سے مراد خاص مواقع پر لوگوں کو خوب ذہن نشین کرانے کے لیے بات کا دہرانا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری اور امام اسماعیل کے تحقیق کے مطابق 3 دفعہ سلام کا دہرانا اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی مجلس یا گھر وغیرہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرے، یعنی اس کا تعلق استئذان سے ہے۔ عام مجالس میں یہی مسنون ہے کہ 1 دفعہ سلام کہے، واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا، رواہ ابو داؤد۔ فائد نمبر 1، فصلاً کا مفہوم شارحین نے صاف اور واضح بیان کیا ہے، کہ تاہم اس کا مفہوم یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھہر کر اس طرح گفتگو فرماتے کہ زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ الگ الگ ہوتا، الفاظ اس طرح گڈ نہ ہوتے تو جیسے عام طور پر تیز بولنے والوں سے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور سامع کی رعایت کرنے اور اسے بات سمجھانے کے سلیقے اور جذبے کا بیان ہے۔ اپنے ہم نشین کی جائز بات پر کان لگانے اور عالم وعاظ کا اپنی مجلس کے حاضرین کو چپ کرانے کا بیان۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اپنے آخری حج میں فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا کہ تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، خاموش کراؤ، اسے امام نووی رحمہ اللہ نے 2 باتوں پر استدلال فرمایا کہ جائز بات ہو رہی ہو تو کان لگا کر توجہ سے بات سننا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے کہ یہ ٹو لگانے سے میں شامل نہیں، جو ممنوع اور حرام ہے، اور بات سننے کے لیے کان اور اس وقت لگائے جا سکتے ہیں جب خاموشی ہوگی۔ دوسری بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ بات سنانے کے لیے حاضرین کو خاموش ہونے اور خاموش رہنے کی تلقین کی جائے مزید دیکھیے تو واعظ و نصیحت اس میں میانہ روی کا بیان ہے۔ قال اللہ تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف دنائی اور اچھے واعظ کے ذریعے سے بلاؤ۔ فائدہ، اس آیت میں واعظ و نصیحت کرنے کا حکم بھی ہے اور استدلال محلوظ رکھنے کا بھی، اس لیے کہ اعتدال سے تجاوز لوگوں کے لیے بار خاطر ہوگا جو واعظ تبلیغ کی حکمت کے خلاف ہے، جبکہ حکم حکمت کے ساتھ واعظ نصیحت کرنے کا ہے۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو واعظ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے روزانہ واعظ کرنے سے یہ چیز روکتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ میں واعظ نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے، کہیں ہم اکتا نہ جائیں، رواہ البخاری و مسلم۔ یا تخولنا، ہمارا خیال رکھتے یعنی۔ فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ واعظ و نصیحت میں بھی استدلال ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے زیادہ خوفزدہ نہ ہوں۔
کیونکہ پابندی سے لوگ اکتا جاتے ہیں، گویا کہ وہ پسندیدہ ہی ہو۔ نمبر 2، اسی طرح ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے ایسے اوقات رکھے جائیں جن میں لوگ خوشی سے شرکت کریں، نہ کہ روب یا لالچ کی وجہ سے ان میں شریک کیا جائے۔ نمبر 3، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اتباع رسول کی بھی وضاحت ہے۔ حضرت ابو بقتان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کا لمبی نماز پڑھنا اور اپنے خطبے میں اختصار کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے کہ تم نماز لمبی کیا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نماز کے لمبا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مقتدیوں کی مجبوریوں کو نظر انداز کر کے خوب لمبی نماز پڑھی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز پڑھنے والوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہاں خطبے کے مقابلے میں نماز کو لمبا کرنے کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ مختصر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خطبہ تو بہت لمبا ہو اور نماز اتنی مختصر ہو جیسے کوا ٹھونگے مارتے ہیں۔ نماز پورے خشوع و خضوع، اطمینان و سکون اور استدلال ارکان کے ساتھ پڑھی جائے اور اس کا جھٹکا نہ کیا جائے اور خطبے میں اختصار محفوظ رکھا جائے، اور ہمارے ملک میں اس حدیث کے برعکس ہے، یعنی خطبہ لمبا بلکہ خوب لمبا اور نماز مختصر بلکہ نہایت ہی مختصر۔ اس حدیث کے مطابق ایسے علماء دین کی سمجھ سے بے بہرہ ہیں، فنعوذ باللہ من ھذا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ نمازیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، تو لوگ مجھے گور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ہائے ماں کی جدائی، یہ محاورہ عرب ہے جس کا مقصد بد دعا نہیں، تمہیں کیا ہے کہ تم مجھے گور کر دیکھ رہے ہو؟ پس وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ یہاں جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے خاموش کرا رہے تھے، تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ جیسا معلم استاد آپ سے پہلے دیکھا نہ، آپ کے بعد تو آپ سے زیادہ اچھی تعلیم دینے والا، اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ شب و ستم کیا، صرف اتنا فرمایا کہ بے شک یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں انسانوں کی گفتگو میں سے کوئی بات درست نہیں، یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔ یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جہلیت کے قریب ہوں اور اب اللہ اسلام کو لے آیا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ اور ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، یعنی دل کے بہلاوے کی بات ہے، ان کو کام سے ہرگز نہ روکے، رواہ المسلم۔ یعنی فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں جس طرح کوئی اور گفتگو منع ہے، اسی طرح چھینک کا جواب دینا بھی صحیح نہیں ہے، البتہ خود چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہہ لے تو جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حمد ہے جو نماز میں جائز ہے۔ نمبر 2، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ نہایت احسن طریقے سے انجان لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے اور ان کی لا علمی پر مبنی کوتاہیوں پر روشنی اور کرختگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ ان میں معلمین اور دعات، مبلغین اسلام وغیرہ کے لیے بڑا سبق ہے۔ نمبر 3، نجومیوں سے مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ممانعت ہے۔ نمبر 4، بدشگونی سے بھی آپ نے روکا کہ کہانت اور بدشگونی دونوں جاہلیت میں عام تھی، اسلام نے آ کر ان کو ختم کیا، لیکن جاہل مسلمانوں میں یہ خرافات ہیں پھر عام ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عربان بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ مؤثر واعظ ارشاد فرمایا کہ جس سے دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عربان نے ساری حدیث بیان کی، یہ حدیث مکمل طور پر باب الامر
بالمحافظہ علی السنہ میں گزر چکی ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ فائدہ اس میں وضاحت ہے کہ بہترین وعظ اور خطبہ وہ ہے جو مختصر، جامع اور مختصر نافع ہو۔ وقار اور سکینت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ فائدہ، آیت ڈگ پر چلنا کے وقار اور سنجیدگی مجروح ہوتی ہے۔ ہم گوار پن کی اور آہستگی سے چلنا وقار کی دلیل ہے۔ تیزی سے لیکن باوقار انداز سے چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جاہلوں سے الجھنا بھی متناعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندے جاہلوں سے مخاطبت ترک کر کے خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہکال مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کے کوے نظر آنے لگے، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللحوات لحاتن کی جمع ہے، حلق کا کوا یعنی گوشت کا وہ ٹکڑا جو منہ کے آخری بلائی حصے پر ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 1، زیادہ ہنسنا اللہ سے غفلت کی دلیل ہے، اس لیے قرآن میں نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلٌ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ وہ لوگ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ نمبر 2، کھلکھلا کر اور ٹھٹھے مار کر ہنسنے سے انسان کا وقار اور اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے باوقار، سنجیدہ اور صحابہ شرف فضل اسی طرح ہنسنے سے گریز کرتے، گویا کہ ان کی لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ مطلب یہ کہ ہنسنے میں بھی دائرہ ادب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ یا اللہ ہمیں بھی صحابہ کا طرز عمل سکھا دے اور ہمیں بھی اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔